یونین کاربائڈ کی فیکٹری تھی جس سے بہت خطرناک گیسز ریلیز ہو چکے تھے۔ غلام دستگیر پلیٹ فارم سے پلیٹ فارم بھاگتے ہیں تاکہ جس طرح ہو سکے لوگوں کی مدد کی جائے۔ کچھ ڈاکٹرز اس یونین کاربائڈ کی فیکٹری سے پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں سے انہیں غلط انفارمیشن ملتی ہے۔ کمپنی ایک بہت بڑے کمپنسیشن کلیم سے بچنا چاہتی تھی اور پیسے بچانا چاہتی تھی۔ You've arrested. Mr. Gokhale, Mr. Manohar, and Mr. Anderson. You've arrested Mr. Anderson, Yes. the world Yes. chairman. Yes, we have. دسمبر سال 1984 رات کے قریب 12 بجے بھوپال جنکشن اسٹیشن پر اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ ایچ ایس بوروے اور ڈپٹی اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ غلام دستگیر اپنی رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ رات کے 1 بجے بامبے گورکھپور ایکسپریس کی ٹرین پہنچتی ہے۔ دستگیر اپنے کیبن سے نکلتے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھیں جلنے لگتی ہے اور گلے میں خراش ہوتی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے وہ اپنے سینئر ایچ ایس بوروے کو ڈھونڈتے ہیں مگر بوروے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دکھتا ہے کہ بوروے زمین پر پڑے ہیں۔ دستگیر جیسے ہی ان کی سانسیں چیک کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بوروے اب مر چکے ہیں۔ دراصل اس بھوپال جنکشن اسٹیشن سے 1 کلومیٹر دور یونین کاربائڈ کی فیکٹری تھی جس سے بہت خطرناک گیسز ریلیز ہو چکے تھے، تقریباً 50,000 پاؤنڈ کے MIC یعنی میتائل آئسوسائنائڈ، فوسجین اور ڈھیر سارے زہریلے گیس، اور اب پورے شہر میں پھیل چکے تھے۔ یونین کاربائڈ دراصل ایک پیسٹیسائڈ بنانے والی فیکٹری تھی اور اب یہ فوسجین، MIC اور ہائیڈروجن سائنائڈ پورے بھوپال میں پھیل چکے تھے اور اب ہزاروں لوگوں کو اس سے مرنا تھا۔ اسٹیشن پر اب سینئر موسٹ آدمی دستگیر ہی تھے۔ یہ بامبے گورکھپور ایکسپریس کی ٹرین کو اپنے شیڈول ڈپارچر سے پہلے ہی روانہ کر دیتے ہیں۔ ٹرین پر سارے لوگوں نے اپنی کھڑکیاں بند کر رکھی تھی اور دستگیر نہیں چاہتے تھے کسی کی جان کو خطرہ ہو۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ یہ گیس اتنی زہریلی تھی کہ لوگ اب شہر سے بھاگنے لگے۔ جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں وہ تو شہر سے دور جانے لگے اور بہت سے لوگ اسٹیشن پر آ کر جمع ہونے لگے جس کی وجہ سے اسٹیشن پر بھیڑ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ہر طرف لوگ کانس رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ غلام دستگیر پلیٹ فارم سے پلیٹ فارم بھاگتے ہیں تاکہ جس طرح ہو سکے لوگوں کی مدد کی جائے مگر اسٹیشن پر اب بھیڑ بہت زیادہ تھی جس کے چلتے 4 ایمبولینسز، پیرامیڈکس اور ریلوے ڈاکٹرز پہنچ جاتے ہیں مگر اس زہریلے گیس سے چھٹکارا پانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ نہ ہی ریلوے کے ڈاکٹرز کو اور نہ ہی ہاسپٹل ڈاکٹرز کو پتہ تھا کہ اس گیس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ ان ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو بیماری کیا ہو رکھی ہے۔ 1:15 پر یہاں پہلا پیشنٹ پہنچتا ہے جو کمپلین کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں جل رہی ہیں، گلے میں خراش ہو رہی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مگر وہاں سے انہیں غلط انفارمیشن ملتی ہے۔ کمپنی کے میڈیکل ڈاکٹر LD لویا ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوئے گا نہیں، بس آنکھوں میں گیلی پٹیاں باندھ دو۔ 1:25 پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سوراج پوری اس یونین کاربائڈ کی فیکٹری میں فون لگاتے ہیں اور پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پہلے 2 ٹیلی فونز پر تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے مگر جب وہ تیسری بار ٹرائی کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے وی ڈونٹ نو واٹ ہیز ہیپن، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ 2:10 پر حمیدیہ ہاسپٹل میں پیشنٹس کی سنکھیا 4000 تک پہنچ چکی۔ دستگیر بھوپال کے پرانے شہر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے مگر وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچ کر ڈرتے نہیں اور اسٹیشن پر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹرز بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں مگر اس بیماری سے جان چھڑانا بہت مشکل تھا اور یہ MIC بہت زیادہ زہریلی تھی۔
مگر صحیح ٹریٹمنٹ تو اس وقت ہو سکتی تھی جب ڈاکٹرز کو پتہ لگے کہ MIC ہے، فوسجین ہے یا ہائیڈروجن سائنائڈ ہے۔ کچھ ڈاکٹرز نے سسپیکٹ کیا کہ یہ فوسجین ہے کیونکہ 3 سال پہلے دسمبر 1981 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا فیکٹری میں کام کرنے والے ایک ورکر اشرف محمد خان کے ساتھ، جو فوسجین لیک کی وجہ سے مر گئے تھے، اور دسمبر کی تنتی تو یہی ایزیوم کیا ڈاکٹرز نے کہ یہ فوسجین ہی ہوگی۔ فوسجین کی ویپرائزیشن 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتی ہے جبکہ MIC کی ویپرائزیشن 38 ڈگری سی پر، تو ڈاکٹرز کو یہی لگا، مگر کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ جب فیکٹری میں یہ حادثہ ہوا تو ٹمپریچر 400 ڈگری سی پر تھا۔ کمپنی کے میڈیکل ڈائریکٹر بپن اوشیا نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر سائنائڈ پوائزننگ ہے تو پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کے طور پر سوڈیم تھائیوسلفیٹ دینا چاہیے، مگر 10 دن بعد بھوپال میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو وہ واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر کوئی سائنائڈ پوائزننگ نہیں ہوئی تو ہمیں سوڈیم تھائیوسلفیٹ سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اور سوڈیم تھائیوسلفیٹ اس کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے جرمن ٹاکسیکولوجسٹ میکس ڈاؤٹنر 50,000 ڈوزز کے ساتھ بھوپال پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ڈوزز سوڈیم تھائیوسلفیٹ کے ہی تھے اور پیشنٹس کی ریکوری بھی ہو رہی تھی، مگر پھر ایک پیشنٹس کی جان چلی گئی اور خبر پھیل گئی کہ ایک جرمن ٹاکسیکولوجسٹ نے ایک پیشنٹ کی جان لے لی سوڈیم تھائیوسلفیٹ سے، جس کے تحت اس ٹاکسیکولوجسٹ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے ڈوزز کے ساتھ۔ گاندھی میڈیکل کالج کے پروفیسرز سوڈیم تھائیوسلفیٹ کے یوز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ سوڈیم تھائیوسلفیٹ کو ہی اس کا سولوشن مانتے تھے، کیونکہ جب باڈیز کی آٹوپسیز کری گئی تو ان میں سائنائڈ پوائزننگ ہی پایا گیا۔ جب ہزاروں لوگ مر گئے تو پھر ہی ICMR نے انسٹرکشن دیا کہ ہمیں سوڈیم تھائیوسلفیٹ ہی یوز کرنا ہے، مگر اتنی کنفیوژن کیوں؟ دراصل کمپنی ایک بہت بڑے کمپنسیشن کلیم سے بچنا چاہتی تھی اور پیسے بچانا چاہتی تھی۔ ہزاروں لوگ مر گئے اور ان فیکٹری والوں کو اپنی پروفٹ کی پڑی تھی، جس کی وجہ سے MIC کے فیکٹس کو کم دکھا رہی تھی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اتھارٹیز بھی کنفیوژن میں پڑ گئی، ورنہ ان لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی، مگر کمپنی والوں کو انسانیت کی بجائے اپنی پروفٹ کی پڑی تھی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، جب دسمبر 1981 کو اشرف محمد خان کی موت ہوئی تو پھر کمپنی نے اس یونین کاربائڈ کی فیکٹری میں 3 ایکسپرٹس کو بھیجا تاکہ یہاں کے سیفٹی میجرز کو جانچا جائے۔ ان ایکسپرٹس نے مئی 1982 کو اپنی رپورٹ شائع کی جس میں 60 سے زیادہ ہیزرز کو درج کیا گیا تھا، جن میں سب سے بڑے یہ تھے کہ کیسے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ایمرجنسی ایویکویشن پروسیجرز کو شیئر نہیں کیا گیا، MIC کے ٹینکس کو کتنی آسانی سے کنٹامینیٹ کیا گیا، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ اس فیکٹری پر بہت سے ایشوز اور وارننگز کے اوپر 3 آرٹیکلز بھی لکھ کے گئے۔ یہ آرٹیکلز راج کمار کیسوانی نے لکھ کے، بچائیے حضور اس شہر کو بچائیے، جوالا مکھی کے مہانے بیٹا بھوپال، اور اس کے علاوہ نہ سمجھو گے تو آخر مٹ ہی جاؤ گے، ہی ان کی موت ہو چکی ہے۔ رات کے قریب 12 بجے 3 دسمبر سال 1984 یونین کاربائڈ سے 50,000 پاؤنڈ زہریلی گیسز پورے بھوپال میں پھیل جاتے ہیں۔ MIC، فوسجین اور ہائیڈروجن سائنائڈ جیسے زہریلے گیسز، نہ تو ڈاکٹرز کو پتہ تھا اور نہ دوسرے لوگوں کہ یہ بیماری ہے کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یونین کاربائڈ نے ہی یہ کنفیوژن پھیلا رکھا تھا تاکہ کمپنی ایک بہت بڑے کمپنسیشن کلیم کے لپیٹے میں نہ آئے اور پروفٹ بنائے۔ ہماری کہانی کے 2 سب سے بڑے ہیروز ہیں غلام دستگیر اور راج کمار کیسوانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔